پاکستان کے اسکول ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر وہ بنیادی مورل ویلیوز بچوں میں انکلکیٹ نہیں کی جا رہی جو ان کی کریکٹر بلڈنگ میں انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ یہی وہ بنیادی مورل ویلیوز ہیں یا کور ویلیوز آف لائف ہیں جو اگر اسکول ایجوکیشن سسٹم میں اگر امبیڈ کر دی جائیں تو بچے جو کل کو جوان ہوں گے، کل جو ایک لیڈرشپ رول میں سامنے آئیں گے، وہ اس ملک کو بہتر انداز میں لے کر آگے بڑھیں گے اور پاکستان کی ترقی میں ایک بھرپور کردار ادا کر سکیں گے۔ اگر آپ ترقی یافتہ کنٹریز کے ایجوکیشن سسٹم پر ایک نظر ڈالیں اور خاص طور پر اسکول ایجوکیشن پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بہت ہی چھوٹی عمر سے بچوں میں وہ مورل ویلیوز انکلکیٹ کر دیتے ہیں جو انہیں رسپانسبل سٹیزنز بناتی ہیں، جو انہیں اچھے انسان بناتی ہیں اور جو ان کی کریکٹر بلڈنگ میں ایک بہت ہی نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ میں یہاں پر مثال دینا چاہوں گا جاپان کے اسکول ایجوکیشن سسٹم کی، جہاں پر بچوں کو بہت ہی چھوٹی ایج میں، یعنی بچے سمجھ لیجئے کہ اتنے ابھی بہت ہی ینگ ایج میں ہوتے ہیں، تو ان کو سب سے امپورٹنٹ ویلیو، سب سے امپورٹنٹ مورل ویلیو جو ان کے اندر انکلکیٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، کس طرح آپ نے دوسروں کی عزت کرنی ہے۔ یہ وہ پہلی مورل ویلیو ہے جو جاپان کے اسکول ایجوکیشن سسٹم میں بچوں میں انکلکیٹ کی جاتی ہے اور انہیں سکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر ان کے اندر آنیسٹی کے بارے میں ایک پورا ویلیو سسٹم ہے جو ان کے اندر کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے ڈیزائن کے تحت ان کے اندر انکلکیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو بی آنیسٹ، وائی ٹو بی آنیسٹ، اور آنیسٹی زندگی میں ضروری کیوں ہے، اس پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے باقاعدہ۔ اور یہ آہستہ آہستہ جب وہ اسکول ایجوکیشن سے بڑھ کر آگے ہائر ایجوکیشن میں آتے ہیں تو یہ ان کے کریکٹر کا حصہ بن جاتی ہے، ان کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور پھر اس سٹیج پر کسی کو انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو آنیسٹ رہنا ہے، آپ کو اپنے زندگی کے معاملات کو آنیسٹی کے ساتھ نبھانا ہے۔ ان کے اندر یہ ویلیو بلٹ ان ہوتی ہے اور وہ خود سے یہ ویلیو اپنی زندگی میں ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں، وہ بزنس کر رہے ہوں، وہ جاب کر رہے ہوں، وہ سوشل لائف میں کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں، ان کے اندر آپ کو وہ ویلیو آٹومیٹیکلی ریفلیکٹ کرتی ہوئی، ڈیمانسٹریٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور جاپان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک، جس میں آپ یورپ کے اگر ممالک پہ نظر ڈالیں، ڈنمارک کو لیجئے، ناروے کو لے لیجئے، اسی طرح فن لینڈ کو لے لیجئے، یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر یہی جو بیسک مورل ویلیوز ہیں کہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا، بچوں کے اندر آنیسٹی پیدا کرنا، بچوں کے اندر یہ سینس پیدا کرنا کہ کس طرح بڑوں کی عزت کرنی ہے، ان کو رسپیکٹ دینی ہے، اور اپنے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں اگر وہ پریویلیجز کے حوالے سے ان سے کہیں پیچھے ہیں تو ان کو کس طرح اپنے ساتھ آپ نے کیری کرنا ہے۔ تو یہ وہ ویلیوز ہیں جو ان بچوں کو اسکول ایجوکیشن سسٹم کے تحت ہی سکھا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح میں کینیڈا کی بھی اگزامپل دوں گا۔ کینیڈا کا ایجوکیشن سسٹم بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ وہاں بھی بچوں میں بہت بنیاد سے یہ تمام مورل ویلیوز اور کور ویلیوز آف لائف ان کے اندر پیدا کر دی جاتی ہیں، اور جب وہ گرو اپ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کسی کاروبار میں جاتے ہیں، کسی جاب میں جاتے ہیں، یا سوسائٹی میں ایز ہیومن بینگ جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو یہ وہ تمام مورل ویلیوز ہیں جو ان کی زندگی میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اور یہ انفرادی سطح پر اگر آپ یہ مورل ویلیوز ان بچوں کے اندر پیدا کر دیں تو ایز اے ہول پھر جو آپ کو سوسائٹی نظر آئے گی اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی میں ایک خاص کلچر آپ کو نظر آئے گا، اور وہ کلچر ریفلیکٹ کرے گا، ہر قدم پر آپ کو نظر آئے گا کہ انسانی سطح پر آپ کو آنیسٹی بھی نظر آئے گی، ان کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی نظر آئے گی، اور یہ بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی کلچر کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔
تو ہمارے ملک میں اگر اسکول ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کیا جائے اور یہاں پر بنیادی سطح پر یعنی بالکل فاؤنڈیشن لیول پر اسکول ایجوکیشن میں یہ مورل ویلیوز بچوں کو اگر سکھا دی جائیں تو جو آج ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کے گیپس ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر زندگی کے معاملات میں لوگ بہت پیچھے ہوتے ہیں، کہیں کاروباری معاملات میں ہم کئی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سسٹم جو ہے وہ صحیح طرح سے فنکشن کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ وہ چند ایک بنیادی چیزیں ہیں جو دراصل بہت ہی بیسک لیول سے آپ کو لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بعد میں جب یہی ایک پوری جنریشن ڈیولپ ہوتی ہے، یہی جنریشن جب آپ کے ملک میں مختلف شعبوں میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو سوسائٹی ہے جس کے اندر وہ تمام کور ویلیوز آف لائف موجود ہیں جو زندگی کو پازیٹیولی آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہیں، وائٹل ہیں.